پھڑ کے چلایا ہے، کدی موڈیاں تے کھڑایا ہے، کدی انگلی پھڑ کے چلایا ہے، تے کدی زبان اپنی چسائی ہے۔ فرمایا حسین اے زبان اپنے منہ وچ رکھ لے، کل کرب و بلا دے میدان دے اندر تینوں بڑی بھوک تے پیاس برداشت کرنی پڑنی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کرب و بلا دی مٹی لے آ کے پیش کی تھی۔ آقا اے مٹی جس ویلے سرخ ہو جائے گی نا، خون بن جائے گی، سمجھ لیو آپ دا نواسہ شہید ہو گیا۔ لوگ آتے نے چول جے اختیار ہوندہ تے بچا نہ لندے، جے اختیار ہوندہ تے دعا نہ کر لندے بھئی یا اللہ اے مصیبت آوے گا۔ میں کہ ہوں تے مسئلہ دسنا ہی سوکھا ہو گیا ہے، سارے بچے پیران کولوں تے امام صاحب کول قاری صاحب کو دعا کراندے نے نمبر چنگے آون جی، والد بھی والدہ بھی آخدی نے نمبر چنگے آون۔ کدے کسی نے دعا کیتی پیپر کینسل ہو جائے؟ نہیں نا کیتی دعا کرے، یہ نہیں دعا کری دی پیپر کینسل ہو جائے، بلکہ تیاری چنگی کروائی ہوئی ہے۔ حضور نے تیاری کروائی ہے، اور مولا علی نے تیاری کروائی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے تیاری کروائی ہے۔ فرمایا حسین بڑیاں مصیبتاں آونیاں نے، بڑیاں پریشانیاں آونیاں نے، تیاری چنگی کر کے جائی، نمبر چنگے لینے نہیں۔ اے حسین تیاری چنگی کر کے جائی، نمبر چنگے لینے نے۔ حضرات عزیز وقار آقا حسین میدان کربلا پہنچ گئے۔ آپ فرماندے نے جہاں میں قدم رکھیا نا، آواز آئی خبردار اے حسین، خیال دے نال آمی۔ آقا حسین فرماندے نے سجے ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں آئی، کھبے ویکھیا کوئی چیز نظر نہیں آئی، سامنے اگے پیچھے ویکھیا چیز کوئی نظر نہ آئی۔ فرمایا کون ہے آواز دین والیا؟ انہیں کیا حسین میں تقدیر ہاں۔ میں کیا؟ سارے بولو میں کیا؟ تقدیر ہاں۔ تے امام حسین نے کوئی نہیں آکھیا تقدیریں خیال کری، نبی دا نواسیاں، فاطمہ دا لخت جگر، علی دا بیٹا، نا پوری تیاری نہ لائے سن آقا حسین۔ فرمایا تقدیریں سن لے، جے تو تقدیریں تو میں شبیر ہاں۔ اے تقدیریں پورا دل لا لئی، جو تیرے کو ہوندہ کر لئی، میں شبیر ہاں، صبر کراں گا۔ حضرات دی وقار نامی محرم دا دن گزر گیا ہے، 10ویں دی رات آ گئی ہے۔ آقا حسین اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب نو، ثانی زہرہ نو سامنے بٹھا کے فرما رہے نے، اے سیدہ زینب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تو اڈا شروع ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کتوں کر لینے، صبر دی تلقین کی تھی آقا حسین نے۔ فرمایا سیدہ خیال کر لے کیرے وچوں منہ چوں کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے، کوئی سر دا بال نہ ہو جائے۔ سیدہ اپنی اماں فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دا خیال رکھنا ہے۔ حضرات دی وقار بہن تے برا بیٹھے ہوئے نے، آقا حسین اپنی ہمشیرہ نو سمجھا رہے نے، اے سیدہ زینب خیال رکھنا ہے کہ سر تم جناب دوٹا نہ لیا جائے، منہ وچوں کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جدے نال ساڈا سارا صبر ضائع ہو جائے۔ اے سیدہ ساڈا امتحان صبح ختم ہو جانا ہے، تہاڈا شروع ہو جانا ہے۔ حضرات دی وقار میرے آقا حسین گلاں باتاں پہ کر دے نے، بہن بھرا بیٹھے ہوئے نے، حضرات دی وقار راز و نیاز دیاں گلاں ہو رہی نے۔ خیمے دے اندر ایک چھوٹی جی بچی آ جاندی ہے، جس ویلے وہ بچی آئی ہے تے آ کے اپنی پھپھو دے سینے دے نال لگ جاندیاں نے، آ کے کہندیاں پھپھو جی دسو تے صحیح ہو کیڑی صبح آون والی ہے؟ جے میں بھائی علی اکبر دے خیمے وچ گئی ہاں تے صبح دی گل ہوئی ہے، جے جناب والا قاسم دے خیمے وچ گئی ہاں تے صبح دی گل ہوئی ہے، چاچا عباس
دے خیمے وچ گئیاں صبح دیاں گلاں ہوئیاں نے اے پھپھو جی دسو تے صحیح او کیڑی صبح آون والی ہے حضرات دی وقار حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اے ننی سکینہ جس ویلے صبح آوے گی تو خود ہی ویکھ لوے گی حضرت ننی سکینہ سیدہ سکینہ نو ان امام عالی مقام نے فرمایا ہے میری بیٹی میرے وال آ جاؤ ان بچیاں والے بیٹھے ہو اولاداں والے بیٹھے ہوئے ہو بچیاں جڑیاں نے باپ دینا زیادہ پیار کر دیاں نے زیادہ محبت کر دیاں نے امام عالی مقام نے فرمایا ننی سکینہ آ جا میرے سینے تے لیٹ جاؤ تینوں باپ دے سینے تے نیند آندی ہے میرے سینے تے آ کے لیٹ جاؤ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ڈل رات گئی ہن سو جا بچڑی میری دی محفوظ سکینہ میں خیمے وچ مہمان ہاں بچڑی اے حاضر پیو داسی فرمایا ننی سکینہ میرے سینے تے لیٹ جا جس لئے ننی سکینہ لیٹ جاندیاں نے سو جاندیاں نے حضرات دی وقار ادھی رات کو وقت کا ٹائم ہو گیا ہے ذکر و ذکار دے اندر رات گزر رہی ہے پتہ ہے میری اس ظاہری حیات دی آخری رات ہے امام عالی مقام نے جناب والا نفل و نوافل دے اندر رات گزاری ہے جس ویلے پچھلی رات آئی ہے آقا حسین نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے آقا حسین قرآن پڑھ لگ پے نے قرآن پڑھتے جا رہے نے حضرات دی وقار اجکاری صاحب قرآن پڑھنا اسیانے دل خوش ہو گیا ہے جناب کو اچھی قرت دے نال قرآن پڑھے نا سارا مجمع عشج کر اٹھتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ دی آواز آمدیاں نے حضرات دی وقار اج کون قرآن پڑھ رہا ہے جنہ دے گھر قرآن نازل ہویا ہے جنہ دے گھر قرآن نازل ہویا ہے جنہ دے گھر قرآن نازل ہویا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینا آقا حسین قرآن تو سا مکے بھی پڑھے آئے قرآن تو سا مدینے بھی پڑھے آئے قرآن تو سا رستے وچ بھی پڑھے آئے پر آقا حسین جڑا مزاج ہون آ رہا ہے جڑا سرور ہون آ رہا ہے اس تو پہلے کدی نہیں آیا آقا حسین دی اکھاں چویاں سویاں آ گئے فرمایا میری ہمشیرہ قرآن تے میں کل پڑھاں گا قرآن تے میں کل پڑھاں گا نیدے دنوں تے سر ہوئے گا تاثر تن تو جدا ہوئے گا پھر بھی قرآن دی تلاوت کراں گا حضرات دی وقارہ کا حسین تلاوت کر رہے نے اتنا مزہ آ رہا ہے سیدہ زینب فرما رہی ہے بڑا سکون آ رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے عاشق کہتے نازل جنا دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بن کے باپ جنا دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا کل ایمان بن گئے تے ماں جلا دی جلت خاتون ہوئے نانا عرشاں تے جائے مہمان نانا عرشاں تے جائے مہمان بن کے نانا عرشاں تے جائے مہمان بن کے باغ دین دا ہون ویران لگا کربل آ گئے جے نگہبان بن کے آقا حسین نے رات گزاری ہے حضرات دی وقار جس ویلے 10ویں محرم کا دن آ گیا ہے شہادتہ ہو گئیاں ٹائم ختم ہو گیا ہے بس آقا حسین دی آخر کے گل کر لوں آقا حسین دے اجنا سینے تے شمر آ کے بہ گیا آقا حسین نے فرمایا شمرا پیچھے ہو جا نے
کیا حسین پتر دیتے جے نہیں منے 18 سال دا جوان دیر دیا جے نہیں منے شہماد علی اصغر قربان کر دیتا جے نہیں منے اپنے بھائی امام حسن دی نشانی امام قاسم قربان کر دیتے جے نہیں منے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب دے دو میں پھول دے دیتے جے نہیں منے کیا اپنی باری آئیے تے مان جان لگے ہو آقا حسین نے فرمایا اوے بے ایمانہ پیچھے ہو مینوں رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لیں مینوں رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لین دے عاشق اندر سید سو جو پڑھے نماز رب دی جڑے شاہری اگر ساڈیاں مدینے ہوندیاں نے اگو شاہ جی دانا لاؤ سید کیڑا ہے کون سید ہوتا ہے آقا حسین نے تو سارا کوئی پریکٹیکل کر کے دس دیتا ہے سید سو جو پڑھے نماز رب دی اوے سید سجدہ نہ کرے تو سجدہ نہیں بولو سارے سبحان اللہ یہ اچھی بولو سبحان اللہ سید سو جو پڑھے نماز رب دی سید سجدہ نہ کرے تے ایسا سید سجدہ نہ کرے تے سجدہ نہیں اگلا جملہ سنو چھاتی تے بیٹھا پاویں سمر ہوئے سید پھر بھی نماز تو بھجدا نہیں پاویں سمر بھی چھاتی تے بیٹھا ہوئے نا سید اندر پیچھے ہو گئی مانا انہوں رب دی بارگاہ وچ نماز تے ادا کر لیں آقا حسین نے سجدے میں سر رکھیا ہے بڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے تے پڑھن گے ایسی نماز کسے نہیں پڑھی سارے نے نمازاں پڑھیاں نے سجدہ کر دے نے سر اٹھا لیندے نے سجدہ کر دے نے سر اٹھا لیندے نے پھر ایک عاشق بولیا انہیں آکھیا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے اہل ذوق دی نظر جی کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے سر کٹ گیا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے ارے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے ان اگلے شعر میں حضرت علی دا سجدہ بیان کیتا گیا ہے وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے آقا حسین نے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے بڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے پر نماز جناب والا السلام پھیرنے تو بعد نماز پوری ہو جاندی ہے مکمل ہو جاندی ہے پر قربان جمع فاطمہ دے لال تو 1400 سال ہو گئے نے 1450 سال ہو گئے نے اجے سجدیوں سارے بھی نہیں اٹھایا اجے سجدیوں ساری نہیں اٹھایا کہ آپ قیامت والے دن سجدیوں سارے اٹھان گے میرے آقا دی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ جیڑا بندہ جیڑا کم کر دیا دنیا تو جائے گا وہی کم کر دیا قیامت والے دن اٹھایا جائے گا آقا حسین سجدے وچ گئے نے اور قیامت والے دن اٹھائے جان گے تے سجدے دی حالت وچ اٹھائے جان گے تے پھر ناصر شاہ صاحب نے ایتھے گل مکا دتی ہے انہاں کہ سرور جو بھی نماز وچ اے نمازیوں نے پوچھ لو ہے سرور کہ نہیں جڑے نہیں پڑھتے پڑھیا کرو پھر تانوں پتہ لگے سرور ہے کہ نہیں سرور جو بھی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ الحمدللہ چشتیاں قوالی سننے ہیں قوالی دے قائل ہاں لیکن او سرور قوالی وچ بھی نہیں جیڑا نماز وچ سرور جو بھی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ کہ ناز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ